بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ میرا نام غزالہ ہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میری عمر 14 سال تھی۔ میں میٹرک کی طالبہ تھی۔ میرے پڑوس میں میری ایک سہیلی رہتی تھی۔ ہم دونوں سہیلیاں کم اور بہنیں زیادہ تھیں۔ میری سہیلی کا نام ہنا تھا۔ میں اکلوتی اولاد تھی اپنے ماں باپ کی، جس کی وجہ سے میری ہر خواہش پوری ہوتی۔ میری تعلیمی حالت بھی بہت کمزور تھی۔ مجھے فلموں اور ڈراموں کا بہت شوق تھا۔ میں رات کو جب بھی کوئی ڈرامہ دیکھتی بس اس کا ذکر میں ہر وقت اپنی سہیلی سے کرتی۔ وہ بھی میری طرح ڈراموں کی بہت شوقین تھی۔ ہنا اور میں دونوں اسکول میں اکٹھے جاتے۔ ہم دونوں شکل و صورت کے لحاظ سے پورے اسکول میں خوبصورت مشہور تھی۔ ان دنوں ٹی وی پر داستان ڈرامہ چل رہا تھا۔ اس میں فواد خان ہیرو تھا۔ مجھے وہ بہت پسند تھا۔ بس فواد کو دیکھ کر میرے جذبات جاگ اٹھے۔ بس میرے دل میں بھی نہیں بلکہ میری روح میں بھی وہ اتر گیا۔ میں نے ہنا سے کہا کہ مجھے ڈرامہ سیریل والا فواد خان بہت پسند ہے۔ میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں، جس پر میری دوست نے زوردار کہکا لگایا اور کہا، غزالہ تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ وہ ٹی وی آرٹسٹ ہے اور ہماری پہنچ سے بہت دور ہے۔ بہتر ہے تم اس کو بھول جاؤ۔ لیکن فواد کو بھولنا میرے بس میں نہیں تھا۔ میں اس کے عشق میں پاگل سی ہو گئی تھی۔ دن رات اس کی تصویر سے باتیں کرتی۔ ایک دن مجھے ہنا نے کہا کہ مبارک ہو غزالہ، تمہیں تمہاری محبت مل گئی۔ میں یہ جان کر بہت خوش ہوئی۔ میں نے پوچھا سچی؟ جس پر ہنا نے کہا، پگلی فواد خان تو نہیں مگر فواد خان سے بھی زیادہ خوبصورت لڑکا ہماری پچھلی گلی میں شفٹ ہوا ہے۔ پٹھان فیملی ہے اور پورا محلہ کہہ رہا ہے ان کا بیٹا فواد خان کی طرح لگتا ہے۔ جب میں نے کل دیکھا تو واقعی وہ فواد کی طرح دکھتا تھا۔ بس پھر کیا، میں اس کو دیکھنے کے بہانے ڈھونڈنے لگی اور دن میں 4-5 دفعہ گھر سے باہر جاتی تاکہ وہ نظر آ جائے۔ آخر ایک دوپہر میں چاول لے کر ان کے گھر پہنچ گئی۔ دروازے پر وہ آیا۔ بس پھر کیا، میری آنکھیں اس کو دیکھ کر رک سی گئی۔ وہ فواد سے بھی زیادہ حسین تھا۔ بس میں اس کو دیکھتی رہی۔ میں سکتے میں آ گئی تو اس نے فوراً چٹکی بجا کر مجھے مخاطب کیا کہ محترمہ، اگر میرے دیدار سے دل بھر گیا ہو تو آپ اندر آ جائیے اور میرا پیٹ بھر دیں ان چاولوں سے، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ بس میں ان کے گھر داخل ہوئی تو پوچھا، آپ کی اماں کہاں ہیں؟ میں نے ان کو چاول دینے ہیں۔ تو پھر وہ لڑکا مسکرا کر بولا، اگر ان کو چاول دینے آئی ہو تو اس کے لیے تمہیں مرنا ہوگا، کیونکہ ان کی ماں کو مرے 4 سال ہو گئے ہیں۔ تو اس پر میں نے کہا، آئی ایم سوری، مجھے پتہ نہیں تھا۔ اب کیا کوئی عورت نہیں ہے گھر میں؟ اس پر اس لڑکے نے کہا کہ کیا نیاز آپ کے ہاں مردوں پر حرام ہے؟ میں نے مسکرا کر پلیٹ اس لڑکے کے ہاتھ میں رکھی تو اس لڑکے نے میری آنکھوں میں دیکھ کر یہ فقرہ بولا، بہت دیر کر دی، مہرباں آتے آتے۔ میں نے کہا جی؟ تو اس پر اس لڑکے نے کہا کہ میں نے چاولوں کو کہا ہے۔ بس پھر میں نے آتے وقت ہمت کر کے اس لڑکے کا نام پوچھا تو آپ تو برا مان گئی، سوری کیا اور پھر میں اپنے گھر آ گئی۔ لیکن جانوں کی باتیں میرے دل و جان میں اتر گئی۔ مجھے پوری رات نیند نہیں آئی۔ میں اس کے خواب دیکھنے لگی اور ہر روز اس کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ دن بعد میں گلی سے گزر رہی تھی تو وہ گلی میں کھڑا تھا۔ میری نظر اس پر گئی، وہ مسکرا دیا اور میں بھی جواباً مسکرا دی۔ بس جو محبت کا سلسلہ شروع ہو گیا اور ملنے ملانے تک یہ بات آ پہنچی۔ میری دوست کی چھت میری جانوں کی چھت کے ساتھ ملتی تھی۔ اس طرح ہماری ملاقاتوں کا سلسلہ
جاری رہا، اور جب میرا دل کرتا میں دوست کے گھر چلی جاتی اور اس کے اوپر والے روم میں اپنی جانوں سے ملتی۔ ایک دن امی کی کزن کی فوتگی ہو گئی اور سارے گھر والے وہاں جا رہے تھے، تو مجھ سے کہا کہ تم آج رات اپنی دوست کے گھر رک جاؤ کیونکہ تمہارے اسکول میں پیپر ہے۔ میں نے بھی خوش ہو کر حامی بھری اور اپنے جانوں سے محبت کے سپنے سجانے لگی۔ رات کو 12 بجے جب میری دوست کے گھر والے سو گئے تو میری دوست مجھے اوپر چھوڑ آئی اور سیڑھیوں والے کمرے کو لاک لگا دیا۔ اس رات موسم بہت خراب تھا اور ساتھ ساتھ ہم دونوں کی نیت بھی خراب ہونے لگی۔ جیسے ہی جانو کمرے میں آیا تو میرا جسم کانپنے لگا۔ جانو نے آتے ہی مجھے اپنی باہوں میں بھر لیا اور پوچھنے لگا کہ میری جان اتنا کیوں کانپ رہی ہو، کوئی مسئلہ؟ میں کوئی جن ہوں کیا؟ میں مسکرانے لگی تو اس نے میری مسکراہٹ کی تعریف کرتے ہوئے میرے ہونٹوں کو چوما اور پھر آہستہ آہستہ میری کمر پر ہاتھ ڈالا اور بعد میں مجھے لٹا کر میرے ساتھ وہ سب کر ڈالا جو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب میرے جسم کو روز روز جانو کے جسم کی عادت ہونے لگی۔ جس دن ہم نہ مل پاتے تو میں بہت تڑپتی۔ 2 ماہ تک یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن 2 ماہ بعد بدنامی کا داغ میرے منہ پر لکھا گیا۔ جب طبیعت خراب ہونے پر لیڈی ڈاکٹر نے بتایا کہ میں امید سے ہوں تو میں بھاگتی ہوئی جانو کے پاس آئی، لیکن جانو نے اس بچے کو اپنانے سے انکار کر دیا اور یہ کہتے ہوئے کہ کسی کا گناہ میرے گلے نہ ڈالو، پتہ نہیں کتنوں سے ملتی رہی ہوگی۔ دوسری طرف میرے گھر والوں نے مجھے بہت مارا اور میرا ابارشن کرا دیا۔ ناظرین، بس سچے رشتے اور سچا پیار صرف ماں باپ، خاوند اور اولاد کا ہی ہوتا ہے۔ کوئی نامحرم آپ کو کوئی عزت نہیں دے سکتا جس کے لیے آپ اپنی عزت گنواتی ہیں۔